نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ تہاڈی بھی موٹر سائیکل باہر ہی ہے؟ نہیں کوئی نہیں، شاہ ہوراں نال گل ہوئی ہے، بہت شکریہ۔ یہ جو دوست پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، جو رہ گئے ہیں، یہ کوشش کریں آ جائیں گے، کوئی بات نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی محمد المصطفیٰ وأحمد المجتبیٰ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا منشور ذکر حیدر، ہمارا مقصد علی علی ہے۔ بہت شکریہ جی، بس تھوڑا سا ہوں ہاں کرتے رہنا تاکہ پتہ چلے کہ زندہ ذہنوں سے خطاب ہے۔ ہمارا منشور ذکر حیدر، ہمارا مقصد علی علی ہے۔ علی منافق کی موت بھی ہے، علی ملنگوں کی زندگی ہے۔ ایسا باپ تو بولے نا، باقی بولے ان کی مہربانی۔ بات میں زور ہو تو بات کہنے میں زور نہیں لگانا چاہیے۔ علی منافق کی موت بھی ہے، علی ملنگوں کی زندگی ہے۔ جس شہنشاہ کے نام سے آج کی یہ مجلس منسوب ہے، ہم اسی شہنشاہ کے فقہ جعفریہ کے ساتھ ہمارا تعلق جعفریہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ چوتھے مصرے میں شاہ جی جعفری استعمال ہوا ہے 2 بار۔ ایک تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام سے جعفری، کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم جعفری ہیں۔ دوسرا جملہ استعمال ہوا ہے جعفری، تو آزاد ہے۔ اب یہ 2 جملے ہیں، جو بندہ سمجھے گا وہ معراج کرے گا۔ اب 4 مصرے سنو۔ ہمارا منشور ذکر حیدر، ہمارا مقصد علی علی ہے۔ علی منافق کی موت بھی ہے، علی ملنگوں کی زندگی ہے، اور بروز محشر کہیں گے ہنس کر ہر ایک مومن سے یہ فرشتے، علی کا مومن، علی کا نوکر، تو جعفری ہے تو جعفری ہے۔ آہا حیدری یا علی یا علی یا علی۔ جی آئی صاحب بہت پڑھتا ہوں، نوکر جو ہے جی، آپ کے کیا کہنے۔ ہمارا منشور، بہت شکریہ جی، ہمارا منشور ذکر حیدر، ہمارا مقصد علی علی ہے۔ علی منافق کی موت بھی ہے، علی ملنگوں کی زندگی ہے۔ بروز محشر کہیں گے ہنس کے ہر ایک مومن سے یہ فرشتے، شاہ جی کیا کہ علی کا مومن، علی کا نوکر، تو جعفری ہے تو جعفری ہے۔ تو جعفری ہے تو جعفری ہے، تو جعفری ہے تو جعفری ہے۔ درود پڑھیے گا جی، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ 17 ربیع الاول 83 ہجری 702 عیسوی، مدینے کا شہر، امام محمد باقر علیہ السلام کی، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ پھر سنو 17 ربیع الاول 83 ہجری 702 عیسوی، مدینے کا شہر، محلہ بنو ہاشم۔ شاہ جی جملہ یہ میں تلاوت سمجھ کے اکثر پڑھا کرتا ہوں، مدینے کا شہر، محلہ بنو ہاشم، خدائی کو خدا کا عرفان عطا کرنے والوں کا گھر۔ خدائی کو خدا کا عرفان عطا کرنے والوں کا گھر، امام محمد باقر علیہ السلام کی مقدس حویلی میں بی بی ام فروہ صلوات اللہ علیہا صلی اللہ علیہ وسلم، بی بی ام فروہ صلوات اللہ علیہا بنت قاسم بن محمد
بن ابی بکر کی مقدس ترین گود میں اپنی ذاکری کا پہلا جملہ پڑھنے لگا ہوں. 5 علی ولی اللہ پڑھنے والے بندے بولے ڈاکٹر تاثیر گھر تک راضی رہے گا. میں کہہ رہا ہوں 17 ربیع الاول کو علم کی الجھی ہوئی گتھیوں کو زبان کی نرمی سے سلجھانے والا وہ امام نازل ہوا جسے مشیت کی زبان میں جعفر صادق علیہ السلام علم کی الجھی ہوئی گتھیوں کو کیا کہنے آپ کے علم کی الجھی ہوئی گتھیوں کو زبان کی نرمی سے سلجھانے والا وہ امام نازل ہوا جسے امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں. نام ہے جعفر، جعفر نہیں ہے. بیٹا میری جانب دیکھ، نام ہے جعفر، جعفر نہیں ہے. زبر ہے جیم کے اوپر، فے کے اوپر بھی جبر ہے. کم پڑھا لکھا بندہ ہوں. ڈکشنری میں جب دیکھا تو اس معنی کے اس لفظ کے 2 معنی شاجی مجھے نظر آئے. جعفر کسے کہتے ہیں؟ جعفر کسے کہتے ہیں؟ جعفر جنت میں اس نہر کو کہتے ہیں کہ جس میں دودھ، شہد یا پانی نہیں، علم بہتا ہو. جنت میں اس نہر کو جعفر کہتے ہیں جس میں دودھ، پانی، شہد نہیں، علم بہتا ہو. اس سے بڑا جملہ پڑھوں؟ جعفر کسے کہتے ہیں؟ جعفر جنت میں اس نہر کو کہتے ہیں جس سے نبیوں کا سلطان خود دودھ نوش فرمائیں گے. آئے ہائے ہائے. جعفر اسے کہتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں گونگا پن جھوٹ بولنے سے بہتر ہے. آئے ہائے. ابھی گلفام صاحب آپ کو ڈھیر سارے قصیدے بھی سنائیں گے. بہت شکریہ جی. گلفام بھائی ڈھیر سارے قصیدے سنائیں گے. وہ اور انداز سے پڑھتے ہیں، میرا پڑھنے کا انداز اور ہے. انداز بیان رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ کوئی بھی نئی بات نہیں. امام فرماتے ہیں گونگا پن جھوٹ بولنے سے بہتر ہے. مالک فرماتے ہیں خدا کے نزدیک بہترین عبادت پاک دامنی ہے. بہترین عبادت پاک دامنی ہے. اس سے بڑا جملہ پڑھوں؟ مالک فرماتے ہیں کہ اپنے پیٹ اور شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اپنے پیٹ اور شرمگاہوں کی حفاظت کرو. مولا فرماتے ہیں اگر کوئی نعمت ملے تو الحمدللہ کہو، کوئی نعمت ملے تو الحمدللہ پڑھو، کوئی تکلیف پہنچے تو لا حول ولا قوت پڑھو. اگر رزق میں کمی ہو تو استغفر اللہ پڑھو. مولا پڑھواتے ہیں کہ آنسو رویا کرو، رویا کرو. آنسوؤں کی شاجی بڑی قیمت ہے. کیا کہ جس کے رخسار پہ آنسو ہو، مالک فرماتے ہیں وہ ذلیل نہیں ہوتا. آج دعا والی مجلس ہے. بہت شکریہ جی. جس کے رخسار پہ آنسو ہو خدا اسے ذلیل نہیں کرتا. امام زین العابدین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، مولا سے پوچھا مولا آپ کے بعد امام کون ہوگا؟ کہا میرا بیٹا امام محمد باقر علیہ السلام، پھر ان کے بعد میرا وہ بیٹا اس کا جانشین ہوگا عرش پہ جس کا نام جعفر الصادق علیہ السلام ہے. عرش پہ اس کا نام. میرے مولا کو علم پھیلانے کا بڑا موقع ملا. ہاں، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت جو حکومت تھی وہ اپنی کشتی کو بچانے کی کشتی ڈگمگا رہی تھی، اس کو بچانے کی کوشش میں وہ لگے ہوئے تھے. امام پہ نظر نہیں پڑی. مولا نے ذرا کھل کے دین کی تبلیغ کی، اور اس دور میں مولا نے دین کی تبلیغ کی کہ مولا کے درس میں 4000 طلباء ایک وقت میں تعلیم حاصل کیا کرتے تھے.
آپ نے صرف سن لیا 4000 طلبہ گنے تو پتہ چلتا ہے. یہ ساؤنڈ سسٹم ہے نا ابھی بند ہو گیا تھا, کم بندوں تک میری آواز جا رہی تھی. مولا امام جعفر صادق علیہ السلام بغیر ساؤنڈ سسٹم کے 4000 طلبہ کو تعلیم دیا کرتے تھے, کیونکہ وقت کے امام تھے. ہوا ان کے کنٹرول میں تھی, صدائیں ان کے کنٹرول میں تھی. مولا 4000 طلبہ کو نہیں جی, مولا 4000 طلبہ کو ایک وقت میں پڑھایا کرتے تھے. اور ان 4000 جو بیسیوں سینکڑوں کی تعداد میں تھے, لاکھوں کی تعداد میں تھے, ان میں سے بہت سے ایسے عالم دین بنے کہ جو بعد میں ائمہ اہل بیت, ائمہ اہل سنت بنے. ائمہ اہل سنت بنے. پہلا امام اہل سنت کا امام مالک بن انس مدنی تھا, جو کہ مالکی فقہ کا موجد تھا. اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ تھے, جو دوسرے امام تھے اہل سنت کے. یہ دونوں امام تھے مگر شاگرد جعفر صادق کے تھے. شاگرد مولا کے تھے. بہت سے فقیہ, بہت سے محدث مولا کے شاگرد ہوئے, جن میں سے بہت سے صوفیہ بھی ہوئے. یہ جو پڑھے لکھے چہرے ہیں نا, ابو بن ادم ایک نظم ہے, ایک شاعر بھی گزرا ہے, صوفی بھی گزرا ہے, سمری ہے اس کی کورس کی کتابوں میں. جو ابراہیم ادم تھا نا شاہ جی, ابراہیم ادم اور مالک بن دینار, یہ دو بندے بعد میں بہت بڑے محدث ہوئے, بہت بڑے عالم دین ہوئے. یہ دو بندے میرے مولا کے گھر کا پانی بھرا کرتے تھے. ہوئے ہوئے ہوئے, مولا کے گھر کا پانی بھرا کرتے تھے. اس سے بڑی بات کروں شاہ جی, 4000 کتابوں کا رائٹر, گلفام بھائی 4000 کتابوں کا رائٹر, 1000 سائنسدانوں کا استاد. 4000 ایک کتاب لکھے نا تو لگ پتہ جاتا ہے بندے کو, صرف پڑھنی پڑ جائے تو پھر بھی لگ پتہ جاتا ہے. 4000 کتابوں کا رائٹر, 1000 سائنسدانوں کا استاد, بابا کیمسٹری جابر بن حیان میرے مولا کی نالین صاف کیا کرتا تھا. ہائے ہائے ہائے, میرے مولا جعفر صادق کی نالین صاف کیا کرتا تھا. 2 دہریے آئے میرے مولا کی بارگاہ میں. دہریہ کسے کہتے ہیں؟ دہریہ اسے کہتے ہیں جو کہتا ہے کہ جب مادہ کروٹ لیتا ہے نا جی تو پھر شے بنتی ہیں. اللہ کوئی نہیں, دہریوں کا عقیدہ ہے اللہ کوئی نہیں. یہ انسان خود بخود بنے ہیں, زمین خود بخود بنی ہے. جب اللہ نہیں تو پھر رسول نہیں, جب رسول نہیں تو جنت دوزخ نہیں. وہ مانتے نہیں تھے. 2 دہریے آئے, ابو شاکر دیسانی اور ابن ابی الاوجاع, یہ دونوں مولا کے پاس ہیں. انہیں پتہ کیا کیا انہوں نے گھوڑے کی لید لی اور گھوڑے کا پیشاب ایک شیشی میں بند کیا, بند کر کے نہ دھوپ میں ایک کوڑے کے ڈھیر میں رکھ دیا. یہ دونوں کیونکہ بدبودار چیزیں تھیں, کچھ دنوں کے بعد اس بوتل میں کیڑے بن گئے. یہ اس نے بلا تشبیہ, بوتل بھی چلو پڑی ہوئی. یہ ابو شاکر دیسانی ایسے مولا کی بارگاہ میں آیا, امام جعفر صادق علیہ السلام, یوں بوتل سامنے رکھی, بوتل میں تھے کیڑے. کہنے لگا انی خلق تو, ان کا خالق میں ہوں, ان کا خالق میں ہوں. ہائے ہائے, امام باقر علیہ السلام کے بیٹے نے, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بابا نے تکیے کی ٹیک چھوڑی. تکیے کی ٹیک چھوڑ کے سخی صاحب مولا نے کہا کرم کرنا اور توبہ کا موقع دینا ہمارے گھر کی پرانا شیوا ہے. ہائے ہائے ہائے, کرم کرنا اور توبہ کی توفیق دینا ہمارے گھر کا پرانا شیوا ہے. میں تجھے موقع دیتا ہوں. کیا کہا تو نے؟ انہوں نے کہا انی خلق تو, اس کا خالق میں ہوں, ان کا خالق میں ہوں. مولا نے فرمایا اگر تو ان کا خالق ہے نا تو پھر بتا ان کی تعداد کتنی ہے.
ان میں نر کتنے ہیں، ان میں مادہ کتنے ہیں؟ آئے ہائے ہائے، بول یار، ان کی تعداد کتنی ہے، ان میں نر کتنے ہیں، ان میں مادہ کتنے ہیں، ان میں جو مادہ ہیں وہ حاملائیں کتنی ہیں، اوئے ہوئے، اور ان کی عمریں کتنی ہیں؟ ہکا بکا ششدر، یوں آنکھیں کھلی، ہے مولا کوئی ہے بندہ جو ان کی تعداد بھی جانتا ہو، جو ان کے نر اور مادہ کو بھی جانتا ہو، ان کی عمریں بھی جانتا ہو؟ مولا نے کہا ہاں، میں امام جعفر صادق علیہ السلام، آئے ہائے، میں کہہ رہا ہوں کہ اس خدا کی قدرت میں جس کی میں مجھ جعفر صادق کی جان ہے، میں کہتا ہوں کہ میں ان کی تعداد بھی جانتا ہوں، میں ان کی عمریں بھی جانتا ہوں، میں ان کے نر اور مادہ بھی جانتا ہوں۔ مولا نے کہا اے دیسانی، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، بچے میری جانب دیکھ، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، اے دیسانی تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، جب اتنا کچھ جاننے کے باوجود میں اللہ نہیں تو اللہ کیسے؟ آئے ہائے ہائے، ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھے انداز میں آپ